خارجی حضرت علی پاک کے سامنے انہوں قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے علی المرتضیٰ دے تے شرک دے فتوے لے رہے، البدایہ دے اندر موجود ہے، الملل دے اندر موجود ہے، اشرکت فی دین اللہ الرجال، انہاں خارجہ نے کہ اے علی تو سا مشرک بڑھ چکے ہوئے اس واسطے کہ تو سا بندے کو اللہ دا شریک بڑھا دیتا ہے، تو سا حکم بڑھا کے ثالث بڑھا کے تو سا تو اللہ دا شریک بڑھا دیتے ہی نہ۔ آپ نے فرمایا کس واسطے؟ انہیں کہ ان الحکم الا للہ، قرآن دی آیت کریمہ کلمات طیبات پڑھ کے خارج ہے کیا حاکم صرف اللہ دی ذات ہے، جب حاکم اللہ دی ذات ہے لہذا بھی کوئی حاکم نہیں بن سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ایک دلیل ارشاد فرمائی اور بل خاص مناظرہ کی تھا حضرت عبداللہ بن عباس، آپ نے بھی دلائل قائم فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے فرمایا میں قرآن دی آیت پڑھتا، ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من آلہ وحکما من آلہا، کیا قرآن ہے یا کوئی نہ؟ انہیں جواب پچھا کہ قرآن ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا اللہ دا قرآن آدھے اگر میاں بیوی دے درمیان جھگڑا تھی بنی، اگر جھیرا تھی بنی، ظاہر بات ہے آپس دے وچ او بہ کے معاملہ طے نہیں کر سکتے، اگر آپ آمنے سامنے باسن ولولا جذبات کے اختلافات مت میں سن، لہذا انہاں دے معاملات حل کرن دے واسطے ایک عورت دا حکم بن ونجے ثالث اور ایک مرد دی طرف ثالث بن ونجے، یعنی ایک بیوی دی طرف اور بھی شوہر دی طرف، یہ دو ثالث میں کے فیصلہ کرن، یہ حکم بن ونجن ثالث بن ونجن، یہ فیصلہ کرن انہیں درمیان میں کے، اور جڑا یہ فیصلہ کرے سے انہیں کو قابل قبول ہو سی قرآن کریم نے سے کہ حاکم بناونا، کہیں کو ثالث بناونا، کہیں دو دے درمیان فیصلہ کرنا۔ آپ نے فرمایا اللہ دا پاک قرآن ہے، انہیں کہ اللہ دا قرآن ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا اگر گھر جیڑا پے ونجے، گھر دا جیڑا ہوئے ایک مرد اور عورت دا، اگر ان دے واسطے کہیں کو حکم ثالث بنایا ونجے، ات اگر شرک نہیں تھی نا تو محبوب دی امت اگر صلح کرامنی ہوئے، ات اگر میں علی کہیں کو حکم تے ثالث بنائے تو ول شرکی میں تھی میں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے بھی خارجی ٹولے نے مناظرہ کی تھا اس واسطے کہ قرآن وراثت نبی دی اور یہ قرآن کتاب ہدایت ہے قیامت تک واسطے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور نبی پاک کی اصحاب نسلہ چاہدیاں بعد چاون والے کو ہر قرآن پڑھنے والے دے ہوتے اعتبار نہیں کرنا، ہر قرآن کی تفسیر دے ہوتے اعتبار نہیں کرنا۔ قرآن کریم پڑھ کے منافق حملہ کرے سی نبی پاک علیہ السلام دی امت تے میرے کریم آقا پہلے فرما گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ قرآن کریم دی عظمت واسطے شان واسطے چونکہ وراثت اللہ دا پاک قرآن ہے، آپ مناظرے واسطے تشریف گن گئے۔ آپ نے فرمایا میں قرآن کریم دی آیت پڑھ دا تو سا جواب نے انہیں خارجی ہو۔ آپ نے قرآن کریم دی آیت پڑھی اگر کوئی آدمی حرم شریف دی اندر کئی جانور کو مار دے گئے، قتل کر دے گئے تو اس سے ہوتے جرم جڑا کہ جڑا جانور انہیں بل قربانی دیونی اس جانور دے متعلق فیصلہ کون کرے؟ اللہ دے پاک قرآن نے فرمایا یحکم بہ ذوا عدل منکم، انہاں دے درمیان دو عادل آدمی فیصلہ کرن، جڑا جانور کو انہیں مارے۔ محرم نے حرم کعبہ دی اندر جس جانور کوئی قتل کیتے اس جانور دے مقابلے دا بھی جانور ایدہ تعین کور کرے سی دو عادل آدمی فیصلہ چا کرن، بکری دے برابر اگر وہ جانور ہے تو بکری ہو دے وے، اور اگر وہ جانور گاں دے برابر تو گاں دے وے۔ فیصلہ کون کرے؟ قرآن کریم نے فرمایا یحکم بہ ذوا عدل منکم، دو عادل بندے وہ فیصلہ کرن اور ان دے فیصلے دے مطابق بل وہ جانور ذبح کرے، اس دا کفارہ ادا تھی ویسی اون جرم دی اے کفارہ بن ویسی دو آدمی فیصلہ کرن۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ دا پاک قرآن ہے، انہیں کہ قرآن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر حرم دے اندر خرگوش مر ونجے اون دے واسطے اگر حاکم تے ثالث بنائے ونجن ات شرک نہیں تھی دا تو جت محبوب دی امت کس دی پئی ہوئے، اگر محبوب دی امت دے درمیان صلح دے واسطے علی پاک حکم تے ثالث بنائے ول شرک کیڑی گل؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی پاک نے فرمایا کلمۃ الحق ارید بها الباطل، خارجی قرآن ٹھیک پڑھ دیں لیکن ایک مطلب نہیں آتا، قرآن دی تفسیر نہیں آتی۔ آج بھی تو سن 100 قرآن کریم دا ایک حصہ چاہ کے فتوہ جاری کرنے سن، مکمل آیت نہ پڑھ سن،
یا آیت کے اندر مراد جڑی ہے آیت اتری کہنے واسطے کہ یہ نہ دیکھ سکے. حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمائے دیا کہ خارجی ٹولہ بدترین اللہ دی تمام مخلوقات وچ بدترین مخلوق خارجی ٹولہ ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ فرمائے دیں او آیات کہ جڑا کافروں دے متعلق نازل تھے نے خارجی ٹولے والے انہاں آیتاں کو چاہ کے مومنوں تے فٹ کرے نا. حضرت ابن عمر فرمائے دیں یہ صرف مردود نہیں بلکہ اللہ دی مخلوق دے وچ جڑا ذلیل ترین جانور ہے اون تو بھی بدتر خارجی ٹولہ ہے کہ جڑے قرآن تو پڑھ دے لیکن قرآن پڑھ کے حملہ اہل ایمان دے تے کرے نا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب پہ رسے نا. قرآن چونکہ وراثت ہے اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب آپ کے اہل بیت نے قرآن کریم دی اگر کئی مانوی تعریف کی تھی ول بھی پہرا دیتے نے اور قرآن دے نظام دے اوتے جس وقت حملہ کرنے دی کوشش کی تھی یزید پلید نے تو اس وقت بھی میدان کربلا دیکھو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جان دے نظرانے دے دے سو لیکن قرآن وراثت ہے. پیارے مصطفیٰ کریم دی نہ صرف قرآن دے اندر مانوی تعریف برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن دے نظام دے اندر تبدیلی برداشت کر سکتے ہیں.